بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں الوینہ خان، انہوں نے سوال کیا: السلام علیکم، ارمغان نام رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتا دیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے ارمغان، یہ دراصل فارسی زبان کا ایک لفظ ہے، اور یہ اس کا صحیح تلفظ اصل آتا ہے ارمغان، یعنی میم کے اوپر پیش کے ساتھ میں۔ فرنگ آصفیہ جو فارسی کی لغات ہے، اس کے اندر اس کا تلفظ دے رکھا ہے صحیح ارمغان، اور فیروز اللغات کے اندر یہ ارمغان بھی ہے اور اسی طریقے سے ارمغان دونوں طرح دے رکھا ہے۔ اور ارمغان اس کے جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں تحفہ، ہدیہ، پیشکش، اسی طریقے سے سوغات، نظر، نادر چیز، انوکھی چیز، بہت سارے اس کے معنی دے رکھے ہیں۔ تو تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ ارمغان یا ارمغان یہ نام رکھنا بالکل صحیح ہے، معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو تلفظ جو کا صحیح ہے ارمغان، وہ اسی تلفظ سے ہم نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرنگ آصفیہ اس کے اندر ارمغان دے رکھا ہے، اور فیروز اللغات کے اندر بھی ارمغان ہی زیادہ صحیح تلفظ کا دے رکھا ہے۔ تو ارمغان کے بجائے یہ جو صحیح تلفظ ہے اس کا ارمغان، میم پر پیش کے ساتھ میں، اور انگلش کے اندر ایم کے بعد یو آئے گا، ارمغان۔ تو اس تلفظ کے اعتبار سے جو اس کے معنی ہے وہ تمام کے تمام بہترین ہیں: ہدیہ، تحفہ، گفٹ، اور نظر، پیشکش، اور اس طریقے سے سوغات، یعنی بہت سارے معنی ہیں۔ تو تمام کے تمام معنی خوبصورت اس کے آتے ہیں، یہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نام رکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھ لیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کے ناموں پر، نیک ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے اگر ہم نام رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کی نیک صفات ہمارے بچوں میں پیدا ہوں گی۔ تو اس نسبت سے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نیک ہستیوں کے ناموں پر، نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ارمغان یا ارمغان نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، فقط واللہ اعلم۔